پاکستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شدت 5.8 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 159 کلومیٹر ریکارڈ۔ سوات شانگلہ بنیر میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان اور سنکیانگ کا سرحدی علاقہ تھا، جہاں شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ رات گئے دھند کے باعث موٹر وے M1 سوابی سے برہان تک بند، M4 شیرشاہ سے شام کوٹ تک، M5 شیرشاہ سے سکھر تک، M14 فتح جنگ سے کوٹ بیلیاں تک دھند کی وجہ سے بند۔ PSL میں 2 نئی ٹیمز کے لیے ریکارڈ ساز بولیاں، 185 کروڑ روپے کے بلند ترین قیمت میں PSL فرنچائز کی فروخت۔ آسٹریلوی پاکستانی شہری کی خریدی ہوئی مہنگی ترین ٹیم سیالکوٹ کے نام سے ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ اس سے پہلے 175 کروڑ روپے میں PSL کی 7ویں ٹیم خریدی گئی۔ امریکی پاکستانی شہری فواد سرور کے FKS گروپ نے ٹیم خریدی۔ ٹیم حیدرآباد کے نام سے میدان میں اترے گی۔ PSL 11 میں اب 8 ٹیمز ٹائٹل کی دوڑ میں حصہ لیں گی۔ آج 2 ٹیم کے لیے بوری کے عمل میں 9 پارٹیز کے درمیان مقابلہ تھا۔ وزیر اعظم کی PSL ٹیمز کے کامیاب آکشن پر کرکٹ بورڈ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کو مبارکباد۔ PSL میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمز کی شمولیت کے بعد دونوں شہروں کے عوام پرجوش۔ شائقین کا کہنا ہے کہ لیگ میں حیدرآباد اور سیالکوٹ کی نمائندگی سے اب PSL دیکھنے میں اور مزہ آئے گا۔ دوسری طرف پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمز کی شمولیت کے آکشن میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی۔ PCB کا شاندار روڈ شو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت متعدد ممالک سے توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ دہشت گردی کے پیچھے فی الحال ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے۔ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا سر کچل کر رہیں گے، دشمن کے عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ خوارج کو ہمسایہ ممالک کی جانب سے سپورٹ دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں اجلاس اور ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، دہشت گردی نے خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی مشکلات پیدا کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ پاک فوج کا اولین مشن ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ثابت قدم ہیں، ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور گیریزن میں افسران سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل کا مستقبل کی جنگوں کی تیاریوں اور جدت اپنانے پر زور۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو وینزویلا پر مزید جارحیت سے باز رکھنے کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر لی۔ اب صدر ٹرمپ امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر وینزویلا کے خلاف مزید فوجی اقدام نہیں کر سکیں گے۔ امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 5 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے میں تحریک انصاف پر تعاون نہ کرنے کا الزام جھوٹ اور حقیقت کے برعکس ہے۔ امید ہے PTI پر آئندہ بے بنیاد الزامات نہیں لگائے جائیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا ہر صورت دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا PTI پر تہمت لگانا مناسب نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا لاہور میں سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان۔ محمود خان اڅکزئی اور راجہ ناصر عباس کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں محمود خان اڅکزئی نے کہا وہ کسی کو فتح کرنے، گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں نکلے، آئین بچانے، ظلم مٹانے نکلے ہیں۔ 8 فروری کی کال دی ہے، تحریک شروع کی ہے، اسی لیے لاہور جا رہے ہیں۔ علامہ ناصر عباس نے کہا پنجاب میں 3 دن رہیں گے، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ بنگلہ دیش کا ایک بار پھر T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار۔ ICC کو جوابی خط لکھ دیا۔ ICC کی جانب سے پوچھے گئے تمام سوالات کا شواہد کے ساتھ جواب دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی کرکٹ ٹیم کے علاوہ صحافیوں، تماشائیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی سیکیورٹی اور ویزوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ فضائیہ کے سربراہ حسن محمود خان کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعلقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا، پیشہ ورانہ عسکری تعاون اور تربیتی تبادلوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیشی ایئر چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی رائل سعودی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز سے ملاقات، سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن عبدالحمید الرویلی سے بھی ملاقات، مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے سے روابط کے فروغ پر اتفاق۔ لاہور کے علاقے سلامت پورہ میں فیکٹری کے آئل ٹینک میں آگ لگ گئی، فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ ایرانی پولیس نے مبینہ اغوا کار سے پاکستانی خاتون کو بازیاب کرا لیا۔ خاتون نے گورنر سندھ سے اپیل کی تھی کہ اسے ظالم شخص سے نجات دلائیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وہ خاتون کے سفری اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے خاتون کو جلد از جلد وطن لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے بن قاسم ایدو کوٹ میں بے امنی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، مظاہرہ ہوٹل اور 3 دکانوں میں لوٹ مار کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے مسلح 4 ڈاکو نے 40,000 روپے اور موبائل فون لوٹ لیے۔ مظاہرین کا SHO بن قاسم کو ہٹانے کا مطالبہ، مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ برطانیہ کو برفانی طوفان گوریٹی کی یلغار کا سامنا، ویسٹ مڈلینڈز ریجن میں دہائی کی شدید ترین برفباری کا امکان، جنوب مغربی حصوں میں ریڈ الرٹ جاری، 100 میل کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں 10 سے 15 سینٹی میٹر جبکہ بعض مقامات پر 20 سے 30 سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ریجن میں طوفان گوریٹی کے لیے ایمبر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن افسر کے ہاتھوں خاتون کا قتل، منیاپولس اور نیو یارک سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، سخت صورتحال میں ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مزید آئس اہلکار منیاپولس بھیج دیے۔ نائب صدر جیری وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحہ کا شکار ہوئی، بولے آئس ایجنٹ جوناتھن راس کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ دعویٰ کیا کہ جوناتھن راس غیر قانونی امیگرینٹ کو جون میں گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا تھا۔ کراچی کے علاقے FB ایریا بلاک 14 میں ٹریلر میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی، ٹریلر عرصے سے اسی مقام پر کھڑا تھا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، 11 سالہ بچی سمیت 4 فلسطینی شہید۔ گزشتہ سال 10 اکتوبر کو سیز فائر معاہدے کے بعد سے اسرائیل نے 1100 بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی۔ اور پاک سری لنکا دوسرا T20 میچ آج دبولا میں کھیلا جائے گا۔ پہلے T20 میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔